میں پروفیسر محمد رضوان اللہ، اردو ڈپارٹمنٹ، جین کالج آرا۔ یہ شکیلہ اختر کی افسانہ نگاری پر آج کا لیکچر ہے، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایم اے اردو فرسٹ سیمسٹر کے طلباء کے لیے ہے، اور یہ شکیلہ اختر کی افسانہ نگاری یہ پیپر 3rd پیپر کا یہ لیکچر ہے۔ یہ آپ کے اسکرین پر بھی آ گیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ٹاپک شکیلہ اختر کی افسانہ نگاری، اور یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے اردو پہلا سیمسٹر تیسرا پرچہ، یعنی فرسٹ سیمسٹر کا یہ تیسرے پرچے میں آپ کے نصاب میں شکیلہ اختر یہ ٹاپک گویا شامل ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شکیلہ اختر بہار کی ایک معروف افسانہ نگار گزری ہیں۔ یہ صوبہ بہار کی سرزمین اس معاملے میں خاص اہمیت رکھتی ہے کہ یہاں علمی و ادبی فضا کو برقرار رکھنے میں خواتین نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کی خواتین نے بھی ادب میں، شاعری میں اہم کردار ادا کیا ہے، اپنا حصہ نبھایا ہے، اور اس میں بہت ہی ایک نمایاں نام شکیلہ اختر کا بھی ہے، جن کی افسانہ نگاری بہار کے حوالے سے بہت ہی معروف ہے۔ اردو شعر و ادب کے علاوہ فکشن کے سلسلے سے بھی خواتین کی خدمات قابل ستائش رہی ہیں۔ جہاں تک افسانوی ادب کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں شکیلہ اختر خاصی اہمیت رکھتی ہیں۔ افسانوی ادب میں وہ ایک منفرد شناخت رکھتی ہیں۔ ان کا تعلق اس دور سے ہے جب عصمت چغتائی، قرۃ العین حیدر، ہاجرہ مسرور وغیرہ افسانوی منظرنامے پر نمایاں حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ یہ جتنی افسانہ نگار کا نام آپ دیکھ رہے ہیں، عصمت چغتائی کا، قرۃ العین حیدر کا، ہاجرہ مسرور کا، یہ سب خواتین افسانہ نگار ہیں، اور آپ نے یقیناً ان کا نام سنا ہوگا۔ کوئی بھی اردو ادب کا طالب علم ان کے نام سے ناواقف نہیں ہو سکتا ہے۔ قرۃ العین حیدر ہوں، ہاجرہ مسرور ہوں، عصمت چغتائی ہوں۔ اردو فکشن کے حوالے سے یہ نہیں بلکہ یہ لوگ اردو فکشن کا حوالہ ایک بن چکی ہیں، یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ تو اس شکیلہ اختر کا بھی تعلق اسی دور سے تھا جب یہ لوگ افسانوی منظرنامے پر نمایاں حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ لیکن شکیلہ اختر کا فنی اختصاص مذکورہ بالا خواتین افسانہ نگاروں سے بالکل الگ تھا۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر افسانہ خاتون لکھتی ہیں کہ شکیلہ اختر کا دائرہ کار خاندانی معاملات اور معاشرتی موضوعات ہیں۔ اعلیٰ اور ادنیٰ متوسط طبقے کی گھریلو زندگی اور اس طبقے کے افراد کے باہمی معاملات کی پیچیدگیوں پر شکیلہ اختر کی نظر بڑی گہری ہے۔ وہ بہت باریک بینی کے ساتھ مرد و زن کے تعلقات کی الجھنوں اور تہوں کا مشاہدہ اور مطالعہ کرتی ہیں۔ شکیلہ اختر کے طرز بیان میں سلاست، سادگی اور روانی کا یہی راز ہے۔ وہ اپنی فطری حدود میں رہتے ہوئے پوری توجہ اپنے حقیقی موضوعات پر رکھتی ہیں، اور اسی مناسبت سے اپنے مطالعے کے نتائج بلا تکلف بے ساختہ انداز میں پیش کر دیتی ہیں۔ اردو فکشن میں خواتین کی خدمات، یہ ایک کتاب کا نام ہے، اردو فکشن میں خواتین کی خدمات۔ اس کی رائٹر کون ہیں؟ ڈاکٹر افسانہ خاتون۔ انہوں نے اردو فکشن میں جن خواتین نے اہم کردار ادا کیا ہے ان سب پر اظہار خیال کیا ہے، ان سب پر مقالات لکھے ہیں۔ ان میں شکیلہ اختر پر بھی ایک باب اس کتاب میں شامل ہے۔ شکیلہ اختر کے بارے میں یہ لکھتی ہیں کہ ان کا دائرہ کار جو ہے وہ خاندانی معاملات اور معاشرتی موضوعات ہیں۔ یہ گویا ان کے بنیادی موضوعات ہیں شکیلہ اختر کے، خاندانی معاملات اور معاشرتی موضوعات، اور یہیں پر یہ دوسرے افسانہ نگاروں سے یہ الگ ہو جاتی ہیں۔ اعلیٰ اور ادنیٰ متوسط طبقے کی گھریلو زندگی اور اس طبقے کے افراد کے باہمی معاملات کی پیچیدگیوں پر شکیلہ اختر کی نظر بڑی گہری ہے۔ جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں اور اس طبقے کے افراد کی جیسی زندگی ہوتی ہے، جو تلخیاں ہوتی ہیں یا جو ان کی زندگی میں دکھ اور غم ہوتے ہیں، ان کی پیچیدگیوں پر شکیلہ اختر نے بڑی گہری نگاہ رکھی ہے، اور وہ بہت باریک بینی کے ساتھ مرد و زن کے تعلقات کی الجھنوں اور تہوں کا مشاہدہ اور مطالعہ کرتی ہیں۔ یہ تو ان کے موضوعات کی بات ہو گئی۔ آگے چل کے وہ لکھتی ہیں ان کے فن کے بارے میں کہ شکیلہ اختر کے طرز بیان میں سلاست، سادگی اور روانی کا یہی راز ہے۔ وہ ان کے طرز بیان میں ایک سلاست ملتی ہے، سادگی ملتی ہے اور روانی ملتی ہے، لیکن ان اپنے فطری حدود میں رہتے ہوئے وہ اپنی توجہ اپنے حقیقی موضوعات پر رکھتی ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ کبھی اپنے موضوع سے وہ الگ نہیں ہوتی ہیں، اور وہ ان موضوعات کا وہ حق ادا کر دیتی ہیں جن موضوعات کو وہ اپنے گویا افسانے کی بنیاد بناتی ہیں۔ اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ اپنے مطالعے کے نتائج کو بلا تکلف و بے ساختہ انداز میں پیش کر دیتی ہیں۔
یہ بڑی بات ہے، ان کی افسانہ نگاری میں کہیں پر بھی آپ کو تصنع یا بناوٹ نہیں ملے گا، بلکہ ایک رواں دواں انداز ہے اور بلا تکلف، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے اور آپ کے گھروں کی یہ کہانی ہے، بالکل حقیقی انداز میں پیش کرتی ہیں یہ رائے ہے جو شکیلہ اختر کے فن پر اور ان کے موضوعات پر ڈاکٹر افسانہ خاتون نے جو مقالہ لکھا ہے اپنی کتاب میں، ان میں انہوں نے اس خیال کا اظہار کیا ہے۔ شکیلہ اختر کا پہلا افسانہ رحمت 1936 عیسوی میں رسالہ ادب لطیف میں شائع ہوا تھا۔ دیکھیے 1936 عیسوی میں جب انڈیا پاکستان کا بٹوارہ بھی نہیں ہوا تھا، اس وقت سب ایک ہی تھا، تو یہ ادب لطیف ایک بہت مشہور رسالہ اس زمانے میں نکلتا تھا لاہور سے، اور اس میں بڑے بڑے رائٹر اس میں شائع ہوتے تھے۔ تو اس میں ان کا پہلا افسانہ، شکیلہ اختر کا پہلا افسانہ رحمت کے عنوان سے اسی میں چھپا تھا۔ مجموعی طور پر ان کے 6 افسانوی مجموعے ہیں: درپن، آنکھ مچولی، ڈائن، آگ اور پتھر، لہو کے مول اور آخری سلام۔ یہ تمام ان کے مجموعے کا نام ہے، یہ افسانے کا عنوان نہیں ہے بلکہ ان کے افسانوی مجموعے کا نام ہے۔ شکیلہ اختر کے جتنے افسانوی مجموعے چھپے ہیں ان سب کا یہ نام ہے۔ فنی اعتبار سے دیکھا جائے تو ماجرا سازی، کردار نگاری، فضا آفرینی، پلاٹ سازی اور اسلوب بیان، ہر اعتبار سے ان کے افسانے قارئین کو متاثر کرتے ہیں۔ ان کے دیکھیے ماجرا سازی بھی ملتی ہے، ان کے ہاں بیانیہ بھی ملتا ہے، کردار نگاری تو بہت غضب کی ملتی ہے کہ چھوٹے بڑے متوسط طبقے کے جو کردار ہیں ان کا رہن سہن، ان کے بول چال، ان کا پہنا، اور گویا ان کی پوری زندگی کا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا ان کی کردار نگاری کے حوالے سے۔ فضا آفرینی بھی ملتی ہے، پلاٹ سازی بھی ملتی ہے ان کے یہاں، اور اسلوب بیان تو خیر ہے ہی ہے، بہت ہی حقیقی اور بہت ہی فطری اسلوب ہے ان کے یہاں۔ ہر اعتبار سے ان کے افسانے قارئین کو متاثر کرتے ہیں۔ موضوعاتی اعتبار سے دیکھا جائے تو انہوں نے مسلم متوسط گھرانے کی حقیقی تصویر پیش کرنے پر زیادہ توجہ دی ہے۔ یہ گویا بنیادی نقطہ ہے ان کے افسانہ نگاری کے حوالے سے کہ مسلم متوسط طبقے کی حقیقی تصویر۔ آپ دیکھیں گے کہ مڈل کلاس کے جو مسلم گھرانے ہوتے ہیں ان کی بہت حقیقی تصویر پیش کی ہے انہوں نے، اور جیسی ان کی زندگی ہوتی ہے، ان کی زندگی کی جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں ان سب کا بیان انہوں نے بہت ہی گویا حقیقی انداز میں پیش کیا ہے۔ جس طرح ان کی کہانیوں میں روزمرہ کے حالات دیکھنے کو ملتے ہیں، وہیں عورتوں کی نفسیات کی پیشکش میں بھی آپ کو دسترس حاصل ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا گویا بہت اہم نقطہ ہے ان کے افسانہ نگاری کے حوالے سے، چونکہ وہ خود ایک خاتون تھیں، ایک عورت تھیں، اس لیے ان کی عورتوں کی نفسیات پر ظاہر ہے ان کی گرفت بہت مضبوط تھی، اس لیے ان کی نفسیات کی پیشکش میں انہوں نے بہت ہی اہم گویا کردار ادا کیا ہے، بہت ہی اہم ان کا حصہ رہا ہے۔ وہ داخلیت پر خصوصی توجہ دیتی ہیں اور گھریلو زندگی کے پیچ و خم کو بہت سنجیدگی، سادگی اور سلاست کے ساتھ اپنی کہانیوں کا حصہ بناتی ہیں۔ داخلیت پر ان کی خصوصی توجہ ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خارجیت ان کے یہاں نہیں ملتی ہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ وہ خارجیت کے حوالے سے ہی داخلیت کو پیش کرتی ہیں، اور ان کی خارجی زندگی کا جو نقشہ پیش کرتی ہیں وہ پھر ان کے گویا داخلی احساس بھی ان کے یہاں نمایاں ہو کر سامنے آ جاتا ہے اسی کے حوالے سے۔ یہ ان کے فن کی ایک خاص بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کہانیوں کا پلاٹ، کردار، ماحول اور کردار سب گھر کی چہار دیواری کے اندر نظر آتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ مسلم متوسط طبقے کے مطلب گھر کے گھرانے کی تصویر پیش کرتی تھی، اس لیے گھر کی چہار دیواری کی تصویریں ان کے ہاں نمایاں طور پر سامنے آتی ہیں۔ گھر کی چہار دیواری میں کیسا ماحول ہے، کیسے کردار ہیں، ساری چیزیں ان کے یہاں سامنے آ جاتی ہیں۔ مختصر یہ کہ انہیں انسانی زندگی کی خصوصی طور پر مسلم متوسط گھرانے کے مسائل کو افسانوی پیکر عطا کرنے میں مہارت حاصل ہے۔ انہوں نے عام افراد کے جذبات و احساس کو اپنی کہانیوں میں جگہ دی ہے۔ مثال کے طور پر افسانہ ڈائن کا یہ اقتباس دیکھیے۔ اب یہ جو آپ کو جو ان کی کہانیوں کے بارے میں ایک بنیادی چیز بتائی گئی کہ ان کے کہانیوں میں گھر کی چہار دیواری کے اندر کی تصویریں نظر آتی ہیں، مسلم متوسط طبقے کے گھرانے کی حقیقی تصویریں نظر آتی ہیں، اس کا ایک نمونہ اگر دیکھنا ہو، اس کی کوئی مثال دیکھنی ہو تو آپ ان کا افسانہ ڈائن پڑھیے، جس کا یہ اقتباس پیش کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے۔ بڑھیا کا منہ بے کسانہ طور پر پھٹ گیا اور اس کے سیاہ چہرے کی جھریوں میں چپچپاتے ہوئے آنسو پھیل گئے۔ بڑھیا نے اپنے لال لال آنکھوں سے گھور کر اپنی دیورانی کی حریص نظروں کو دیکھا، جو ایک ٹک سے پلنگ پر دھرے ہوئے پیسوں کو تک رہی تھی۔ ای 125 روپیہ سے دن کٹ جائی۔ گھر کے لوگوں نے ہزار جتن کیے کہ وہ کسی طرح پیسے لے لیں، مگر بڑھیا کسی طرح سے بھی پیسے چھونے کی بھی روادار نہ ہوئی۔ یہ دیکھیے آپ اس کی زبان دیکھیے اور ایک ماحول دیکھیے کہ کچھ عورتیں ہیں جس میں ایک بڑھیا ہے، وہ اپنی لال لال آنکھوں سے گھور کر اپنی دیورانی کو دیکھ رہی تھی، جو ایک ٹک سے پلنگ پر دھرے ہوئے پیسوں کو تک رہی تھی۔ اب پھر اس کا یہ کہنا، اس کی زبان دیکھیے کہ ای 125 روپیہ سے دن کٹ جائی۔
یہی ہے بالکل ان کی فطری زبان اور ان کی حقیقی تصویر کشی، اور بالکل سچی جو ماحول کو پیش کرنا، یہ تمام چیزیں ان کے افسانوں میں ملتی ہیں، جس کا ایک بہترین نمونہ یہ ڈائن کا یہ اقتباس پیش کرتا ہے۔ گھر کے لوگوں نے ہزار جتن کیے کہ وہ کسی طرح پیسے لے لے، مگر بڑھیا کسی طرح سے پیسے چھونے کی بھی روادار نہ ہوئی۔ شکیلہ اختر نے اپنی کہانیوں میں جہاں عورتوں کی نفسیات کو اہمیت دی ہے، وہیں بہار کے ماحول اور فضا کو بھی فوقیت عطا کی ہے۔ چونکہ وہ بہار کی رہنے والی تھیں، اس لیے بہار کے ماحول کی پیشکش میں وہی گویا انصاف کر سکتی تھیں بہار کے ماحول کو پیش کرنے میں۔ جو ظاہر ہے جو باہر کے جو افسانہ نگار تھیں وہ اس سے انصاف نہیں کر سکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کہانیوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اگر بہار کو جاننا ہو تو شکیلہ اختر کی کہانیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ وہ معمولی واقعات کے سہارے افسانے کو ایک نہج دیتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ معمولی واقعات بھی غیر معمولی بن جاتے ہیں۔ بظاہر معمولی واقعات نظر آتے ہیں افسانے کے، ان کی کئی پرتیں ہوتی ہیں، ایک پرت تو بہت معمولی واقعات بظاہر نظر آتے ہیں، لیکن جب دوسری پرت سامنے آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ معمولی واقعات نہیں بلکہ اس کی تہ میں بہت غیر معمولی واقعات پوشیدہ ہیں۔ ان کا مشاہدہ گہرا ہے اور نگاہیں بھی گہری ہیں۔ ایک افسانے کی کامیابی اس پہلو میں بھی ہوتی ہے کہ پڑھنے والے کی شروع سے آخر تک دلچسپی برقرار رہے۔ یہ خصوصیت آپ کو، یہ صفت آپ کو ملے گی شکیلہ اختر کے افسانوں میں کہ آپ کو بھی افسانہ ان کا اٹھا لیجیے، بغیر ختم ہوئے آپ کو چین نہیں آئے گا، اور شروع سے لے کے آخر تک اس افسانے میں دلچسپی برقرار رہے گی۔ یہی ان کی فنی گویا کامیابی کا راز ہے۔ اس معاملے میں بھی شکیلہ اختر کی کہانیاں بہت دلچسپی کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ وہ ایک دردمند دل رکھتی ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ خاتون تھیں، وہ ایک دردمند دل رکھتی ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنے افسانوں میں مظلوم اور پسماندہ طبقوں کو جگہ دی ہے۔ اس پر مستداد یہ کہ وہ اپنی ذات کے کرب کو ہمگیر بنانے میں بھی دسترس رکھتی ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ اپنی ذات کے حوالے سے گویا پورے ماحول کے کرب کو پیش کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور اس کے لیے وہ حوالہ جو بناتی ہیں وہ اپنے سماج کے مظلوم اور پسماندہ طبقہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے کہانیوں میں اثر کی شدت بہت بڑھ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کہانیوں میں مسلم متوسط گھرانے کے بے رنگ افراد اپنی تمام تر افسردگی کے ساتھ ابھرتے نظر آتے ہیں۔ ایک غم کی ایک لہر ہے جو ان مسلم متوسط طبقے کے گھرانے کی جب وہ تصویر کشی کرتی ہیں تو ان کے افراد گویا ایک بہت ہی افسردہ نظر آتے ہیں، اور گویا ایک دکھ اور ایک المیہ تصویر گویا سامنے آتی ہے۔ اس پیشکش کے لیے شکیلہ اختر نے مقامی رنگ اور ماحول کے ساتھ مقامی بولیوں کا بھی سہارا بھی خوب لیا ہے۔ مقامی بولیوں کا سہارا مطلب مقامی بولیوں کا نمونہ تو ایک دیکھا آپ نے، یہ سوا گو روپیہ سے دن کٹ جائی، یہی ہے مقامی بولیوں کا سہارا انہوں نے لیا ہے، اور مقامی رنگ اور ماحول تو ہے ہی۔ اس وجہ ان تینوں کی مناسبت سے گویا ایک فطری ماحول پیدا کرنے کی انہوں نے کامیاب کوشش کی ہے۔ فنی اعتبار سے دیکھا جائے تو قصہ کی دلچسپی سیدھے سادے پلاٹ، جانے پہچانے کردار اور سریس مکالمے کسی بھی افسانے کو کامیاب بناتے ہیں۔ اور آپ غور کیجئے گا کہ یہ تینوں چیزیں، قصے کی دلچسپی، سیدھے سادے پلاٹ، جانے پہچانے کردار اور سریس مکالمے، یہ تمام چیزیں شکیلہ اختر کے افسانوں میں آپ کو ملیں گی، اور یہی گویا ان کے فنی ہنرمندی کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ ان کی کہانیاں افسانے کے فن پر ان کی گرفت کا پتہ دیتی ہیں۔ وہ موضوعات اور اسلوب کے ساتھ افسانوی فن کی پیشکش میں بھی کامیاب ہیں۔ موضوعات بھی ان کے یہاں الگ ہیں، اور اسلوب بھی گویا اسی کی مناسبت سے بلاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ افسانوی فن کی پیشکش میں کامیاب ہیں۔ شکیلہ اختر کا عہد اردو افسانے کے تعلق سے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ عصمت چغتائی اور قرۃ العین حیدر یہ بہت ہی اہم دور تھا اس زمانے میں افسانوں کے حوالے سے، اسی لیے چونکہ شکیلہ اختر کا بھی تعلق اسی دور سے تھا، اس لیے بہت ہی خاص اہمیت رکھتا ہے یہ دور اردو افسانے کے حوالے سے۔ عصمت چغتائی اور قرۃ العین حیدر کی موجودگی میں انہوں نے اپنی انفرادیت ثابت کی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ بہت بڑے نام ہیں قرۃ العین حیدر، عصمت چغتائی، اور ان کے سامنے اپنی گویا شناخت بنانا، الگ اپنی انفرادیت قائم کرنا ایک بہت بڑی بات تھی، اور جو بغیر فن پر گرفت کے یہ ممکن نہیں تھا، اور جس کا بہترین گویا نمونہ پیش کیا شکیلہ اختر نے۔ یہی ان کے فکری اور فنی امتیاز کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ شکیلہ اختر کی افسانہ نگاری اور ان کے عہد کے حوالے سے ایک مختصر سا لیکچر تھا۔ امید ہے آپ نے اسے دیکھا ہوگا، غور سے سنا ہوگا، اور آپ تمام لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔